ساتویں بات، ذہن سازی جو ہے، ذہن سازی ایجابی بھی ہوتی ہے اور ذہن سازی سلبی بھی ہوتی ہے. یاد رکھیے، یہ دو ذہن سازی کے دو قسمیں بنتی ہیں. یہ میں آسانی کے لیے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ذہن سازی ایجابی بھی ہوتی ہے اور ذہن سازی سلبی بھی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ وہ ذہن سازی جس میں آپ اسلامی عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، اسلامی جو اعمال ہیں ان کا اعلان کرتے ہیں، ان کی شہادت دیتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ ایجابی ذہن سازی ہے. توحید، رسالت، آخرت، عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات، یہ سارے یعنی جو اسلامی عقائد ہیں ان کا پرچار کرنا، اس کی روشنی میں امت کی تربیت کرنا، یہ ذہن سازی کا وہ پازیٹیو پہلو ہے، یعنی وہ ایجابی پہلو ہے. لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے ذہن سازی کا ایجابی پہلو جس پہ کام کی ضرورت ہے. آج اس پہ کام ہی نہیں ہے. اب ذہن سازی کا ایجابی پہلو کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، صحابیت اور ہمارے جتنے بھی پورے دین کے اندر چیزیں، عدل ہے، احسان ہے، زکوٰۃ ہے، معاملات ہے، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں. اور اگر محرم کے تناظر میں دیکھیں تو یہی ساری چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک عمومی اصول بتا دیا نا ذہن سازی کا، جو ایک ایجابی ذہن سازی ہے کہ آپ اسلام کے عقائد اور اعمال کا پرچار کریں، یہ ایجابی ذہن سازی ہے. خاص محرم الحرام کے تناظر میں ایجابی ذہن سازی، ہجری سال کا آغاز ہوا ہے. تو اب کیسے آپ امت کی ذہن سازی کریں گے؟ پہلے تو میں نے آپ کو پہلی بات بتا دی کہ خود یہ اسلامی کیلنڈر ذہن ساز ہے، امت ساز ہے. یہ خود ذہن سازی کرتا ہے، ہجرت کا اعلان کر کے، نصرت کا اعلان کر کے، غلبہ دین کا نتیجہ بتا کر. ٹھیک؟ تو اب اس خاص ہجری سال کے آغاز میں آپ امت کی ذہن سازی کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی کے تذکروں سے، فاتحین کے تذکروں سے، فتوحات کے تذکروں سے، انصار کے تذکروں سے، مہاجرین کے تذکروں سے، اسلام کے اولین علم بردار اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے تذکروں سے، اصحاب بدر کے، اصحاب خیبر کے، اصحاب حنین کے، اصحاب احد کے، شہدائے غزوات کے، غازیان غزوات کے، اور اسلام کے لیے جو بڑی بڑی جانی مالی قربانیاں دی گئیں، بیویوں کی، اولاد کی، خاندان کی، قوم کی، وطن کی، قبیلوں کی قربانیاں دی گئیں. ہجری سال کا آغاز ہے جو اسلام کو ایک غلبہ نصیب ہوا. تو اس پورے اسلام کا جو نچوڑ جو صحابہ اور نبی کی زندگیوں میں ہے، اس کو آپ پیش کر کے در و دیوار کو ہلا دیں، در و دیوار گونج پڑیں. منافقین کو جتنی مرضی تکلیف ہوتی تو ہوتی رہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ ہے ذہن سازی. یہ کام کرنا تھا آپ کو محرم میں، کہ محرم شروع ہو گیا تو محرم کے شروع ہوتے ہی نبی کا تذکرہ شروع ہو جائے. کیوں؟ ہجرت سب سے بڑی ہجرت اللہ کے نبی کی ہے. اس کے بعد ابو بکر صدیق کا تذکرہ ہو جو یار غار ہیں، یار مزار ہیں، صدیق اکبر ہیں، امت میں سب سے افضل ہیں، بلکہ امتوں میں سب سے افضل ہیں. اس کے بعد آپ مہاجرین کا تذکرہ کریں جو صحابہ کے طبقوں میں سب سے افضل ہیں. اس کے بعد آپ انصار کا تذکرہ کریں. پھر مجموعی طور پر کیا کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ کا تذکرہ کریں، بدر کا، اصحاب بدر کا تذکرہ کریں، شہداء کا تذکرہ کریں. وہ قربانیاں جو نبی علیہ السلام کی قیادت میں صحابہ نے دی، ان قربانیوں کا ذکر کریں. اللہ ذوالجلال کی قسم، وہ قربانیاں جو صحابہ نے اللہ کے نبی کے زندگی میں دی، بعد کی کوئی قربانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کوئی قربانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہجری سال کا آغاز یوں کریں. اور ہم نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ ہجری سال شروع ہو جائے، نبی کی تعریف ہو اور نبی پر ایمان لانے والے معیار ایمان صحابہ کی تعریف ہو، ہمارے معاشرے میں صحابہ کی تکفیر شروع ہو جاتی ہے محرم کے ساتھ ہی. صحابہ پر گمراہی کے فتوے لگانے شروع کر دیے جاتے ہیں محرم کے ساتھ ہی. صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہے محرم کے ساتھ ہی. یہ تو گاڑی ہی الٹی سمت میں چل پڑی. ہجری کے ساتھ ہی خوشی کا، فتوحات کا تذکرے ہوں،
لیکن محرم کے شروع ہونے کے ساتھ ہی کالے کپڑے پہن کے سوگ اور ماتم اور زنجیر زنی اور پتہ نہیں کیا کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کے ساتھ انصاف ہے؟ جس اسلام کے نام لیواؤں نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز اس لیے وفات رسول سے نہیں کیا کہ ایسے میں وفات رسول کا غم تازہ ہوگا، امت سوگ بنانے بیٹھ جائے گی، اس کے نام لیوا محرم حرام کے شروع ہوتے ہی سوگ بنانے بیٹھ جائیں، یہ زیب دیتی ہے، یہ ادا زیب دیتی ہے۔ چلے سوگ بنانے والے سوگ بنا لیں، لیکن ہم مسلمان، ہم اہل سنت والجماعت کا کام کیا تھا؟ جو ما انا علیہ واصحابی کا نعرہ لگاتے ہیں کہ بھائی محرم شروع ہوتے ہی نبی کا، اصحاب نبوت کا، مہاجرین کا، انصار کا، شہداء کا، غازیان کا، اسلام کی تمام بڑی بڑی فتوحات کا اور اسلام کے لیے جو قربانیاں دی گئی پورے محرم میں صرف ان کا تذکرہ ہو۔ ہم نے اسلام کو لا کر محدود کر دیا کربلا میں، ہم نے اسلام کو محدود کر دیا ایک حادثے میں، انہوں نے حضرت حسین کا نام لینا شروع کر دیا، ہم نے مقابلے میں صرف حضرت عمر کا نام لینا شروع کر دیا، انہوں نے کہا حسین سب کے ہیں، ہم نے کانفرنسوں میں شریک ہونا شروع کر دیا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ مقلدانہ طریقہ ہے، مقلدانہ بھی وہ نہیں، اندھی تقلید کا طریقہ ہی ہے۔ یہ تقلید کوئی جرم نہیں ہے، میں خود مقلد ہوں امام ابو حنیفہ کا الحمدللہ، لیکن اندھی تقلید جرم ہے۔ ان لوگوں نے محرم کو سوگ کا مہینہ بنا لیا، صرف حضرت حسین کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا، آپ نے مقابلے میں حضرت عمر کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا۔ بس آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ آپ تو ذہن ساز ہیں، آپ کی ذمہ داری ذہن سازی کی ہے، آپ کو تو کرنا یہی چاہیے تھا محرم شروع ہوتے ہی، چونکہ اسلامی کیلنڈر ہجرت، نصرت اور غلبہ دین کی علامت ہے، تو آپ امت کی ذہن سازی کریں ہجرت کی، ہجرت کے حوالے سے، نصرت کے حوالے سے، غلبہ دین کے حوالے سے، پھر جو اسلام ہم تک پہنچا نبی اور اصحاب نبی کی قربانیوں سے، ان لازوال قربانیوں کا تذکرہ ایسا کریں در و دیوار گونج اٹھیں، منافقین جتنے مرضی تلملائیں، ان کے پیٹ میں درد ہو، وہ مریں کھپیں جو مرضی ہو، لیغیظ بہم الکفار، آپ کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ یہ صحابہ کی جماعت، یہ تو اللہ کے نبی کی تیار کردہ جماعت ہے، یہ ایسی فصل سے جو لہلہا رہی ہے، اپنی ڈنڈی پہ، اپنی نال پہ کھڑی ہو گئی ہے، جس ہستی نے یہ فصل تیار کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں یہ اچھی لگتی ہے، اور منافقین کو، کافروں کو یہ بری لگتی ہے۔ آپ کو تو یہ کام کرنا چاہیے تھا، آپ کس کام میں پڑ گئے؟ انہوں نے ایک دن منانا شروع کر دیا، آپ نے بھی ایک دن منانا شروع کر دیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کہہ دیا، آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کام شروع کر دیا۔ خدا کے لیے کچھ عقل میں اپنی کھوپڑی کو استعمال کریں، باشعور بنیں، نظریاتی بنیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ فاتحین و فتوحات کے تذکروں سے در و دیوار گونج اٹھیں، پوری امت کے اندر ولولہ تازہ پیدا ہو۔ گاڑی الٹی سمت میں چل پڑی کہ جس مہینے میں خصوصیت سے فاتحین کا، فتوحات کا، شہداء کا، غازیوں کا، انصار کا، مہاجرین کا، اصحاب بدر کا، شہداء بدر کا، عشرہ مبشرہ کا، اسلام کے اولین علمبرداروں کا تذکرہ ہونا تھا، اسی مہینے میں ان تمام اصحاب کو گالیاں دینی شروع کر دی گئی، تکفیر کے فتوے دینے شروع کر دیے گئے، غصب کے فتوے دینے شروع کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کے عقیدے اور عمل کا خصوصیت سے اس مہینے میں پرچار کریں، یہ ذہن سازی کا ایجابی طریقہ ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا